نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور اس کی اعلیٰ کامل شکل مکمل شکل یہ اسلام ہے، یہ ایک کامل مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت کم بوجھ ڈالا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ادا کرو۔ اگر کسی جگہ پر تمہیں دین پر چلنے میں تنگی ہے یا پریشانی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہجرت رکھی ہے کہ وہاں سے کوچ کرو، اس ملک سے، اس شہر سے، اس محلے سے تم ہجرت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، دین پر قائم رہنا مرتے دم تک، یہ پہلی بات اور ضروری بات ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی پریشانی کا سامنا ہو، جہاں لوگ تمہیں صحیح طور پر دین پر نہیں چلنے دیتے، تو تم پر فرض ہے کہ وہ علاقہ اور وہ جگہ چھوڑو، وہاں رہتے رہنا صرف اپنے اس علاقے وطن اور اس کی محبت میں، اور دین کو قربان کرنا اس کو جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے ہجرت فی سبیل اللہ رکھی اور اس کا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہجرت کرے گا نکلے گا تو زمین کے اندر وسعت پائے گا، فراخی پائے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے مہاجر کے لیے، ہجرت کرنے والے کے لیے جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، علاقے سے نکلتا ہے دین کو بچانے کے لیے، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، لیکن جہاں جانا چاہتا تھا وہاں نہیں پہنچ سکا، راستے میں موت آ گئی، اللہ اس کو اجر ثواب پورا اس کو ہجرت کا دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، تین آدمی اللہ کے مہمان ہیں، ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا، اور ایک اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا۔ یہ راستہ میں فوت بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پہلا درجہ وہ مہاجرین کا ہے، جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی، دین کی خاطر گھر بار بیوی بچوں مکانوں کو چھوڑا، جہاں ان کے دن رات گزرتے تھے ان کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے۔
تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مدینہ میں آئے، فضا موافق نہ آئی، نئی جگہ تھی، اکثریت بیمار ہو گئی اور ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، بخار ہو گیا، بخار ہو گیا، اللہ کو یاد کرتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ المرء مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ آدمی صبح کرتا ہے بیوی بچوں میں، گھر پار میں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے۔ جو جوتی کا تسمہ ہے وہ اتنا قریب نہیں، موت اس سے بھی قریب ہوتی ہے۔ اور جب بلال کو بخار چڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے ارد گرد بکریاں چراتا تھا، عمر گزری تھی وہاں، تو بلال کو وہ پہاڑ یاد آتے اور وہ جو باہر پانی کھڑے ہوتے جہاں وہ بکریوں کو پانی پلاتا، ان کو یاد کرتا اور روتا، کہتا کیا کبھی وہ وقت آئے گا کہ مکہ کے پہاڑوں میں جلیل اور طفیل پہاڑ کے پاس ہوں گا اور اذخر بوٹی میرے ارد گرد ہوگی، کبھی میں پھر ان پانیوں پہ پہنچوں گا، اور روتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے ساتھی تو رو رہے، وطن علاقہ چھوڑ کے آ گئے عام جگہ پر، تکالیف اور پریشانی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کو صحت والا شہر بنا دے، مدینہ کو امن سکون والا بنا دے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم آئے، مدینہ سب سے زیادہ بیماریوں والی جگہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سب سے بہترین شہر بن گیا، طیبہ شہر بن گیا۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ برکت ڈال دے مدینہ کے پھلوں میں، باغات میں، یا اللہ میں بھی اس کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ پھر آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا کی، یا اللہ لعنت کا رتبے پر، شعبے پر، ہم وہاں رہتے تھے، ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہم ایسے علاقے میں آ گئے جس کے ہم واقف نہیں تھے، کوئی جان پہچان، یا اللہ ان پر لعنت کر جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ اللہ نے مہاجروں کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور سینے سے لگایا مدینہ میں، انصار، یہی سچے ٹھکے مومن ہیں، ان کے لیے گناہوں سے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، یعنی کہ جنت ہے ان کے۔ تو بہت ہجرت کی فضیلت ہے اور مہاجرین کے بڑے فضائل ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، کافروں کے بہت بڑے جنرل تھے، مسلمان ہونے کے لیے آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ گئی ہے، آپ سچے ہیں، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ نظریہ جھوٹا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نبی، رسول، بزرگ، ولی، یہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔
مرنے کے بعد نبیوں رسولوں کو ولیوں کو ان کی روحوں کو اللہ اختیارات دے دیتا ہے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے. یہ لوگوں کو صحتیں دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, اور لوگوں کو اولاد دیتے ہیں, اور لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں. ہمارے باپ دادا کا ہمارا یہ عقیدہ تھا. اور آپ نے کہا کہ نہیں, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, اسی کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہ جھکو. ہم نے کہا کہ ہم نے بزرگوں کے, نبیوں کے, رسولوں کے بت, مورتیاں, ڈانچے, قبریں, مدار, درگاہیں, آستانے بنائے ہوئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے. ہم ان کے لیے نظر نیاز دیتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں, کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں. وہی جو آج کلمہ شریف پڑھنے والوں میں ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا. یہی بات ہے ہمیشہ سے. بات سمجھ آ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہم تیرے سامنے منہ کی نہ کھاتے. قریش صدیوں کا ہمارا ایک وقار, عزت, آج تک ہمیں روم و ایران اور بڑے بڑے جابر جنگجو ماتحت نہ کر سکے. ہم نے کسی کے سامنے کبھی شکست نہیں کھائی, لیکن تیرے سامنے ہم نے شکست کھائی, اور منہ کی کھائی. دل تسلیم کر گیا ہے کہ تو سچا رسول ہے, اور تیری دعوت اور تیرا پیغام بالکل سچا ہے. لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے, تیری اطاعت میں آنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں. میں نے پہلی زندگی چھوڑنی ہے, نئی زندگی کو اختیار کرنا ہے. پہلی راہ بدل کے دوسری ایک نئی راہ میں نے اختیار کرنی ہے. تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. اب میں لگا, کیا شرط لگاتا؟ آپ اللہ کے رسول, میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا جنگوں میں. اب مجھے شرم آتی ہے, مجھے ندامت ہے کہ میں اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا رہا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں توبہ کر کے آپ کی اطاعت میں آ جاؤں, میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بھری اور رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری اطاعت تابعداری کا. سید الاولین والآخرین, امام المشاہدین, رہبر الرہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں, میٹھی زبان سے, موتیوں سے قیمتی, پہاڑوں سے ٹھوس, یہ ارشاد فرمایا, امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے. جب کوئی برادری کی بات, باپ دادا کی بات, رسم رواج, سوسائٹی کے تقاضے, علاقے محلے کی بات, مذہبی پیشواؤں کے قول, فتوے, لڑیاں, سلسلے, نظام دستور چھوڑ کر صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری اختیار کر لے. عقیدے, نماز, درود, وظیفے, شادی غمی, معیشت, معاشر, شکل و صورت, لباس, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے میں, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اسلام دین جب کو قبول کر لے پچھلے سارے گناہ معاف کر. اور جب کوئی حج کرے, حج مبرور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے,
دین کے لیے ہجرت کرے، اللہ کے دین کے لیے علاقہ وطن چھوڑے، تو اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہجرت کا بڑا مقام ہے، اس لیے نبی رسول ہجرت کرتے رہے، اللہ کے بندے ہجرتیں کرتے رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یاد کر مچھلی والے کو، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم پہ غصہ کرتا ہوا چلا گیا کہ تم دین پر نہیں چلتے، میں اللہ کی طرف سے جو تمہیں پیغام دیتا ہوں تم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا میں یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم تنگی ڈالیں گے، کیونکہ وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو لہذا میں اب جاتا ہوں یہاں سے۔ مانتے نہیں ہیں یہ، لیکن ہم نے اسے تنگی ڈالنی تھی، کیونکہ اس نے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی چل پڑا تھا، جانا تھا لیکن میرے حکم کے بعد، اس لیے ہم نے اس کو تنگی ڈالی اور مچھلی کے پیٹ میں اس کو پہنچا دیا۔ فنادا فی الظلمات، اس نے تاریکیوں میں پکارا اللہ کو، کئی تاریکیاں، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے بغیر کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے غلطی، عاجزی، کمزوری سے، نقص سے، پاک ہے تو سارے عیبوں سے، میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم پریشانی سے نجات دی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرے بندو، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام، نبوت والا، وحی والا، یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے، بغیر وسیلے، بغیر صدقے طفیل، بغیر واسطے کے، اس نے مجھے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں مولا نے اس کو نجات دی غم سے۔ اور اگر وہ ہمیں نہ پکارتا، اگر وہ ہمیں نہ پکارتا، یہ نبوت رسالت والا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قرآن، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا ہمیں پکارنے کی وجہ سے۔ اللہ نے واقعات کیوں سنائے؟ سنا تھا آپ نے واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے بچایا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے بچایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا۔ اللہ نے یہ واقعات قرآن میں بیان کیے اس لیے کہ اے میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، مقامات، درجات والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا، تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، اب میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ واقعات اس لیے کوئی قرآن پڑھے تو پتہ چلے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں آتا، 60-70 سال زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قرآن کبھی کھولنے کی توفیق نہیں، کوئی پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر ہے، بخاری شریف مترجم ہے۔ کیا بچوں آج چھٹی ہے؟ یہ چھٹی نہیں بھی تو وقت نکال کے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ دین ٹھیکے دے دیتا ہے، جو باپ دادا کرتے ملے والے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور سن لو، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ،
آج پھر سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، محنت سے ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی ملتی ہے، لیکن دین، ایمان، عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، آپ والا درود، آپ کی سنت حدیث، دین نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا، بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے، بغیر سیکھنے کے دین نہیں ملتا۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ دین دیتا پھرے، تو صبح سے اٹھے شام تک پیٹ پلیٹ پیٹ پلیٹ پیٹ پلیٹ، یہ کاروبار وہ کاروبار، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بھاگ بھاگ، تجھے ٹھیک ہے کار، اس کو اتنا ٹائم دے جتنی اس کی ضرورت ہے، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی جہاں موت ہی نہیں، اس کی کوئی سوچ فکر ہی نہیں۔ جو دین کی طرح آئے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا اس کو ہم دین کی سمجھ دیتے، اور جو کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا ہے لگا پھر، کئی لگے پھر دے، تو بھی لگا پھر، لگا پھر تو بھی، تیری 65-70 سال میں نے زندگی لکھی ہے، وہ تو پوری کر، اس سے پہلے میں نے تجھے نہیں پوچھنا، تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور تیری میری باتیں قیامت کو۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، حاصل کرنے سے آتا ہے، انسان کو خیال ہی نہ ہو اور اللہ اس کے گھر میں اور اس کو دین دیتا رہے، اللہ کہتا ہے تجھے ضرورت نہیں تو مجھے بھی ضرورت نہیں، یا تو جو آئے گا سیکھے گا اس کو دین کا پتہ چلے گا۔ تو دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ بھی ہو انسان سب کچھ قربان کر دے، لیکن دین کا دامن نہ چھوٹے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، یہ بار آیا ہمیں پکارنے کی وجہ سے، اگر ہمیں نہ پکارتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لوگ قرآن پڑھیں تو ان کو عقیدہ سمجھ آئے، اگر صحیح معنی میں قرآن پڑھیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ جانے وہ جانے، یہ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کچھ عادت روا بنا ہوا ہے، بس ساری قوم ہی لگی ہوئی ہے قبروں پر اور مزاروں پر، وجہ کیا پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتے، اور جو بیٹھے ہیں ان کے قبر پرستوں کے پیشوا وہ ادھر آنے قرآن نہیں پڑھنا، ہاں بس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ یا اللہ وہ تو تیرا بندہ یونس تھا، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی خوشخبری ہو۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو یونس کی طرح ہمیں پکارے بغیر واسطے وسیلے صدقے کے، آیت کریمہ پڑھ کے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے غموں سے جیسے ہم نے یونس کو نجات دی۔ اصحاب کہف ہجرت کی انہوں نے دین کے لیے۔ اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نوجوان تھے ایمان لائے، بادشاہ نے دھمکی دی کہ یہاں رہ کر تم ایک اللہ کی پوجا نہیں کر سکتے، تمہیں یہ بت پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، شرک کی راہ اختیار کرنی ہوگی اگر یہاں تم نے رہنا ہے۔ تو انہوں نے ترجیح دی، حالانکہ وہ وزیروں کے بیٹے تھے، وزارتوں مشارتوں دنیا کے آسائش اور سامان سب قربان کر کے وہ نوجوان رات کی تاریکی میں اپنا دین بچا کے نکل پڑے باہر پہاڑوں اور جنگلوں میں۔ یہ دین کے اندر ہجرت موجود ہے، ہجرت فی سبیل اللہ، اور اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا
اس نے 99 قتل کیے، ایک کم 100۔ اس کو احساس ہوا کہ میں نے اتنی جانیں ضائع کی۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ یار میں نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں، کوئی میری بخشش کی صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی معافی کی میں بھی امید رکھوں؟ نہ لو، معافی کی امید، اتنے تو نے قتل کیے، تیری کوئی معافی نہیں دے۔ اچھا کئی لوگ نا جنت کے آگے لٹھ لے کے کھڑے ہیں، ان کے بس میں ہونا تو کسی کو جنت میں نہ جانے دے۔ کافر مشرک جنمی تمبے کافر مشرک، اپنی پارسائی عبادت کا غرور اور گھمنڈ ہے۔ پیار سے لوگوں کو سمجھاؤ، وہ شرک بھی کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو باہر کلمے کا کیا معنی ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ اگر وہ تو پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ کہتا ہے تو بخشش کی امید رکھتا ہے، کوئی بخشش نہیں تیری، اس نے اس کو بھی قتل کر۔ پھر گیا ایک کے پاس کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کو میری بھی صورت بخشش کی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اگر تجھے رب نے نہیں بخشنا تو جو اللہ کے نام ہے غفار، بخشش، التواب، توبہ قبول کا، ان کا کیا فائدہ؟ بالکل تیری توبہ ہو سکتی ہے، اور رحمان رحیم ہے، وہ اس کے نام ہے رحمت والے، غفار ہے بخشنے والا، تواب ہے توبہ قبول کرنے والا، عفو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بالکل۔ لیکن ہجرت کر، ہجرت، گناہوں کی بستی چھوڑ، یہ گندا ماحول چھوڑ، گناہوں والا علاقہ چھوڑ، نکل یہاں سے۔ تو ہجرت کی بات آ گئی، نکل یہاں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چل پڑا ہجرت کی، اس نے کس علاقے کو چھوڑتے ہیں جہاں میں گند اور فسق و فجور میں ہوں۔ راستہ میں موت آ گئی۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے جائے، پھر رستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ اللہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو۔ اور حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ہجرت کرنے والا، اگر راستے میں موت آ جائے اللہ حج پورا کر دیتا ہے، عمرہ پورا کرتا ہے، ہجرت پوری کر دیتا ہے، ثواب مل جاتا۔ راستہ میں موت کے فرشتے آ گئے، موت آ گئی۔ اب رحمت والے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی وہ رحمت کے فرشتے کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عذاب دیتے ہیں، عذاب والے فرشتے کہلاتے ہیں۔ اب رحمت والے فرشتے عذاب والے فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے آدمی ہمارا ہے، ہجرت کر کے جا رہا تھا گندی بستی سے، اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا، دین والوں کی طرف، وہاں جا کے عبادت کروں گا، رہوں گا۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے جا ہی رہا تھا نا، ابھی پہنچا تو نہیں تھا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھگڑا پھر اللہ کے پاس گیا۔ دونوں گروپوں نے اپنی اپنی بات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم، اللہ نے فیصلہ کیا، حدیث ہے کہ زمین کی پیمائش کرو، جو زمین طے کی ہے وہ زیادہ ہے، اور جہاں جا رہا تھا وہ تھوڑی ہے، تو پھر تو رحمت والوں کا ہے، اور اگر جو طے کی ہے وہ تھوڑی ہے، رہتی زیادہ ہے، ہجرت کر رہا تھا، تو پھر عذاب والوں کا ہے۔ حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر زمین کی طرف وحی کی کہ تو تھوڑی سی سرک جا، ایک بالش سرک گئی۔ جب انہوں نے پیمائش کی، ایک بالش، ایک گٹھ زیادہ نکلی، رحمت والے فرشتے لے گئے اور عذاب والے دیکھتے رہ گئے۔ بات یہاں کیا تھی؟ ہجرت، ہجرت۔ اگر کوئی زنا کرے، مرد اور عورت، غیر شادی شدہ، اسلام یہ کہتا ہے
100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، یعنی وہاں سے اس کو نکالو، وہ ماحول چھوڑے. آج کل یہ جیل بھی یہی چیز ہے، وہاں سے جیل میں ڈال دو وہ ماحول. تو یہ ماحول چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، ہجرت کرنا، اس میں بھی بہت زیادہ انسان کا دین محفوظ رہتا ہے. اس محفل سے حدیث میں آتا ہے نا کہ اچھی صحبت کی مثال جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان بیٹھے جائے، یا خوشبو خریدے گا یا وہ اس کو تحفہ دے دے گا، نہیں تو خوشبو تو آتی رہے گی نا. اور بری صحبت سوسائٹی کی مثال جیسے وہ لوہار کی بھٹی ہے، آگ والی، وہاں بیٹھے گا، کپڑے جلیں گے، نہیں تو کم سے کم کالے تو ہوں گے، بدبو بھی آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. انسان کو سوچ سمجھ کے اپنا دوست اور اپنی سوسائٹی بنانی چاہیے. بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو. تو مقصد اس غلط ماحول کو چھوڑنا، غلط علاقے کو چھوڑنا، یہ ایک ہجرت، اور یہ دین کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور یہ بہت ثواب والا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا. باپ مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، اکیلا ابراہیم. اللہ نے اس کی مشکل کشائی کی، اللہ نے اس کی مدد کی. دیکھتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اللہ نے، اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا. ایک لوط علیہ السلام ایمان لایا اس پر، اس کا بھتیجا تھا، فآمنہ لوط ایمان لایا. وقال انی مہاجر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اب ہجرت کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی. اور جب باپ کو واز کیا، سن چکے ہو، تو باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا، یہی ایک اللہ کی دعوت تو دیتا رہا، اور میرے معبودوں مشکل کشاؤں کو تو بیکار کہتا رہا، میں تجھے ماروں گا. اور نکل جا میرے، نکل، چل، چھوڑ علاقہ، نکل یہاں سے. ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام، علاقہ چھوڑا، عراق، بابل شہر تاریخی سے چھوڑا. اس کا باپ وزیر کے مرتبے کا تھا بادشاہ کے پاس. دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. وہاں سے وہ نکلے، کہا سلام علیک ساستغفرک ربی انہ کان بی حفیظ. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے آپ کو. اللہ نے قرآن مجید میں ہر مسئلہ مختصر بیان کیا. قرآن مجید میں سارا دین جو بیان ہوا ہے مختصر. مثلا نماز ہے، سب سے بڑی چیز نماز ہے، اللہ نے نماز کا بیان کیا قرآن میں. لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی، کتنے رکوع ہوں گے، کب قرات اونچی، یہ نہیں، یہ میرا نبی بتائے گا. قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کا بیان کیا ہے، کتنوں میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی، کب ہوگی، کس کو دینی ہے، کون مستحق، میرا نبی بتائے گا. حج کا ذکر کیا اللہ نے، کب، کس وقت، کون سے دن ہے، کیا مناسک ہے، میرا نبی بتائے. اور بہت سارے مسائل ہیں معیشت کے، معاشرت کے، خاندان کے، مختصر بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ ایک
اصول بیان کرتے ہیں، شرع، تفسیر، حدیث، سنت رسول، رسول وسلم کی زندگی میں رسول آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھائے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، اور وہ ہے توحید کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، واحد مسئلہ جو تفصیل سے قرآن میں بیان۔ قرآن کی ہر پارے، ہر سورت، ہر رکوع، ہر آیت میں توحید ہے۔ اللہ کی ذات کی توحید، اس کے ناموں کی توحید، صفتوں کی توحید، اس کی عبادت کی توحید، اس کو پکارنا، یہ توحید۔ اور جو توحید پر چلے ان کے حالات ان کے لیے نعمتیں، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کی تباہی اور جہنم کے عذابات۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، بارش کے دلائل، سورج کے دلائل، چاند کے دلائل، ستاروں کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل، کھیتی باڑی کے اگنے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم پھیر پھیر کے مختلف انداز سے دلائل بیان کرتے ہیں۔ واحد مسئلہ توحید عقیدے کا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا۔ اگر کہیں کوئی شبہ وغیرہ سننے والوں میں آ سکتا تھا، اللہ نے شبہ و رڑک ساتھ فوراً نکال دی۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہو، اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ فرماتے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ مشرک کی بخشش مانگی تھی، بخشش کی دعا کی تھی، وہ نہیں۔ اللہ فرماتا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، وہ قول میرے بندو، ابراہیم کا وہ قول، ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی باپ کو کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں، وہ کوئی نمونہ نہیں تمہارے لیے۔ اندازہ ساری زندگی نمونہ ابراہیم، ملت ابراہیم۔ ہمارے پیغمبر کو بھی کہا کہ ملت ابراہیم پر چل، اور ہمیں بھی کہا ملت ابراہیم پر چل۔ ہمارا اسلام ہے ہی ملت ابراہیم، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی اپنے باپ کو کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، اللہ کہتا ہے یہ کوئی نمونہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، ابراہیم کی یہ بات چھوڑ دو۔ میں بتا رہا نا، توحید عقیدے میں اللہ نے کوئی بات نہیں، ایتوں کی ایتیں، صورتوں کی صورتیں نازل کی توحید سمجھانے کے لیے، عقیدہ سمجھانے کے لیے۔ کہا میں جا رہا ہوں، اور پہنچے کہاں؟ مصر، بیوی ساتھ تھی۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، جس کی بیوی خوبصورت دیکھتا تھا چھین لیتا تھا۔ سارا ہماری ماں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ ساتھ، تو اس کو بتایا کہ ادھر آیا ہے آدمی، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، کہتا لاؤ لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اللہ سے دعا کر۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کو، اس وقت دنیا میں یا تو ایمان پر ہے یا میں ہوں، دین ایمان کے لحاظ سے تو میری بہن لگتی ہے، خون رشتے جسمان کے لحاظ سے تو میری بیوی ہے، لیکن دین ایمان کے لحاظ سے تو میری بہن ہے، مجھے جھٹلانا نہ۔ میں نے بادشاہ کو یہ بات کی ہے۔ بیوی کو کہتا تھا تو اس میں شیطانیت آ جاتی تھی، لیکن بہن کو کہتا چلو کوئی نہیں۔ رسول اللہ صاحب نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رشتہ مانگا عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بکر صدیق کہنے لگے آپ تو ہم بھائی ہیں، تو عائشہ کیسے جائز ہے آپ کے لیے؟ فرمایا ابو بکر ہم دینی بھائی ہیں، رشتہ ہو سکتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے سارے مومن مرد عورتیں آپس میں بھائی ہیں، تو یہ ایک دینی رشتہ ہے۔ ظالم نے بلوایا، انہوں نے نماز شروع کر دی، اللہ کو پکارا،
استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کہتا ہے مشکل آئے صبر کرو، نماز پڑھو۔ سارا نے نماز شروع کر دی، آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور وہ ایسے لڑکھڑانے لگا، گرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں دعا کر مجھے اللہ بچائے، یہ کہتی ہے کہ اگر میں یہ مر گیا ایک کمرے میں یہ ہے میں اور تو کوئی ہے نہیں، انہوں نے کہنا اس نے مارا ہے، یا اللہ اس کو بچا۔ دوبارہ عملہ آور ہونے لگا، پھر 2-3 دفعہ ایسے کیا، بلاتا کوئی جن لے کے آئے ہو میرے پاس، لے گئے اس کو، یہ تو کچھ جن ہے، لے جا۔ اور ابراہیم سے معذرت کی علیہ السلام، اور ہاجر وہ خادمہ دی کی یاد جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں بنی، ہاجر۔ تو یہ ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت نکلے۔ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی نا حبشہ کی طرف، دوسری ہے مدینہ کی طرف، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، عثمان اپنی بیوی کو لے کے حبشہ کی طرف جانے لگے ہجرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں دین کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ ہجرت دین اسلام کا حصہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام دیے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑا، کہاں؟ جہاں آج مکہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، بالکل یہاں پہاڑ تھے، ٹیلے تھے، پانی تھا کوئی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی، جاؤ بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ مشکیزہ لیا پانی کا، ستو، کھجوریں، یہ چیزیں لیں، اور جہاں آج کل بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ یہ جو جگہ ہے جہاں مکہ آباد ہے، اس جگہ پہ اپنی بیوی کو بٹھایا اور بچے، چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، بٹھایا اور چل پڑے۔ حجر بہت پریشان ہے، یہ کیا ہو؟ شاید مجھ سے کو بھاگ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام وہ سامنے کھڑی تھی، راستہ بدل کے ادھر سے آگے چلے گئے، بولے ہی نہیں۔ وہ پھر بھاگ کے آگے آئی، ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی انسان ہی نہیں ہے، کوئی پانی کچھ بھی نہیں یہاں، یہ تو مر جائے گا، ابراہیم کی نسل نہیں چلے گی۔ ابراہیم سم چپ، راستہ چھوڑ کے ادھر سے چل پڑے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہر وقت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا اس کا مشن ہے، کہیں اس کو اس کے رب نے نہ حکم دیا ہو۔ خیال آیا، کہا اللہ امرک ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ سر ہلایا، ہاں۔ کیا اللہ والی تھی؟ کیا اس میں دین تھا؟ فوراً کہتی ہے کہ جاؤ، جس اللہ کے حکم سے تم یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے ایک پیار ہے اور محبت ہے کہ بیوی، جوان اور چھوٹا سا بچہ کو جنگل میں وہاں چھوڑ، اللہ کے حکم سے۔ ابراہیم السلام چلے گئے۔ اب ہاجر جو ہے وہ بچے کو لے کے بیٹھی ہے، دودھ پلاتی ہے، ادھر محسوس کرتی ہے، پہاڑ پہ چلتی ہے، صفا پہ چڑھ کے اونچی آواز دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ پھر آواز دے کے غور کرتی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے آگے سے، وہ اپنی آواز ہی تو واپس آ رہی تھی۔ پھر بھاگ کے مروہ پہ جاتی ہے ادھر، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی درندہ جنگل کا بچے کو، پھر بھاگ کے بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ پھیریاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے حج عمرے کے طواف میں یہ حصہ بنا دیا، حاجر کے پھیرے۔ اس کے بعد اسی میں تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پر مارا زمین کو،
اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا. یہ اوپر تھی, بھاگ کے آئی تو دیکھا تو پانی ابل رہا ہے زمین سے. کہا زم زم, اس کا معنی رک رک. اور ادھر ادھر پتھر اور یہ سارے جوڑنے شروع کر دیے, اکٹھے کرنے شروع کر دیے کہ پانی کو میں محفوظ کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں نے جلدی کی, اگر یہ روک دیتی نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں جاتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہجرت کی بات میں نے بیان کی کہ یہ دین کا حصہ ہے. نبیوں رسولوں نے ہجرتیں کی. یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اصحاب کہف نے کی, 100 آدمی کے قاتل نے اپنا جو ہے علاقہ چھوڑا گندی سوسائٹی سے بچنے کے لیے. اور ہجرت کی فضیلت میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اسلام لائے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہجرت پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہجرت اگر پوری نہ بھی ہو, راستہ میں موت آ جائے, قرآن کی آیت آپ نے سنی, اللہ اس کا اجر دیتا. تو یہ دین کا حصہ. امت محمد میں سب سے بڑا گروہ مہاجرین صحابہ کرام کا ہے. قرآن میں سب سے پہلے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے, مہاجرون, جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا بابا, رسولوں کا بابا, اس نے بھی ہجرت کی, باپ نے گھر سے نکالا. عراق سے فلسطین پہنچے, فلسطین سے مصر گئے, مصر سے فلسطین آئے, فلسطین سے مکہ والی جگہ پہ گئے, وہاں سے واپس آئے. بیوی کو لے لے کے پھرتا تھا, مارا مارا. لوگوں کی رب سے نہیں بنتی تھی, ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی. اللہ کے لیے ہجرت کرتا تھا, شہر شہر, نگر نگر, ملک ملک جاتا تھا. اکیلا تھا, لیکن اللہ کہتا ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا, پوری امت تھا. اللہ کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد آئے. اب اللہ نے یہاں کیا اسباب کی. یہ بنو جرم ایک قبیلہ تھا, خانہ بدوشوں کا. وہ چلتے تھے, خانہ بدوش لوگ جو ہوتے ہیں نا, اب بھی ایسے کرتے ہیں, ہم نے ان کو دیکھا ہے. ان کے پہلے بڑے بوڑھے ایک دو جاتے ہیں, جگہ تلاش کر کے آتے ہیں, پیچھے سے پھر قافلہ چلتا ہے. تو ان کے بڑے بوڑھے آگے جا رہے تھے, یہاں سے گزرے, کچھ جگہ دیکھے, کیونکہ جہاں پانی ہوگا نا وہاں آبادی ہوگی نا. تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اوپر اڑ رہے. کہتے ہم تو یہاں سے گزرتے تھے, یہاں تو پانی کا, پرندوں کا مطلب ہے کہ یہاں پانی ہے. جب وہ جگہ پر آئے, پرندے جہاں تھے پانی, ایک عورت بیٹھی ہے اور ساتھ اس کے چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگے کہ دیکھ ہمارے ساتھ قافلہ ہے, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں آپ کے قریب ڈیرا. حاضر کو بھی تو ضرورت تھی, لوگوں کی مانوس کی کوئی آبادی ہو, یہاں تم اجازت دیتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں اجازت ہے یہاں, لیکن پانی اللہ نے اس بچے کے لیے نکالا ہے, اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا, پانی کا مالک وارث یہ بچہ ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پانی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد نشما ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی. اس خاندان میں شادی بھی ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام آئے پتہ کرنے کے لیے اپنے ترکے کا. تو اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. صحابہ کرام ایک دفعہ تیر اندازی کر رہے تھے
میں ہاں تیر اندازی کرو، تمہارا باپ اسماعیل بھی تیر انداز تھا علیہ السلام۔ گھر میں آئے، پتہ کیا اسماعیل کہاں گئے؟ باہر گئے شکار کے۔ کیسے حالات ہیں تمہارے؟ کیا بتائیں، بڑی تنگی ہے، کھانے کو بھی کوئی خاص ایسے نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں عام آدمی کے تو کوئی بات نہیں، کہ پیغمبر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کہا اسماعیل آئے علیہ السلام، اس کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکاٹ دہلیز بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، دیکھا گھر میں آثار، کہتے کوئی آئے تھے؟ کہتے ہاں اس طرح شکل کے۔ اچھا کوئی بات کی ہے؟ ہاں یہ کی، ٹھیک ہے، وہ میرے باپ تھے تو آپ چلی جائیں۔ آپ نے کچھ نشکری کے کلمات کہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر پوچھا آگے گھر میں کہا سناؤ کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم گوشت کھاتے ہیں، وافر گوشت ہے ہمارے پاس بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، ابھی اور لے کے آئیں گے۔ بابا جی بیٹھو۔ کہا نہیں میں چلتا ہوں، سلام کہنا اور کہنا گھر کی دہلیز کو مضبوط رکھو، بیوی شاکرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم دیکھی، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی، اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ پوچھا کہ جناب کیوں؟ میں کفر کرتی ہیں۔ کفر کیا؟ کفر کا معنی ایک کفر ہے، ایک ناشکری ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کا نہیں، کفر خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ ساری زندگی خامد اچھا سلوک کرے، کسی دن کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے سارے کی پہ اس میں پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے ہم تو جب سے آئے ہیں یہاں کبھی ہم نے آرام دیکھا ہی۔ یہ ہے ناشکری، اس وجہ سے یہ جہنم میں گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ان شکرتم لازیدنکم۔ عورتوں کے لیے بھی تو یہ بات کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ لیکن ایک یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس میں سے ہم چھوٹے تھے بچپن میں، اگر ماں نے بتایا ہوگا نا تو جوان ہوئے، شادی ہو گئی، لیکن دل سے باپ کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ کتنی محبت ہے، غیبانہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ بات آئے گی کہ پھر ملے بھی تو ایسے ملے چمٹ گئے ایک دوسرے کو۔ یہ نہیں کہا یہ باپ ہے۔ بچپن میں مجھے اور میری ماں کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا جنگل سے، ہمیں کو بھیڑیا کھا جاتا تو پھر اللہ اللہ اللہ۔ دیکھو باپ نے اگرچہ اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا، لیکن بظاہر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بچہ چھوٹا دودھ پیتا، اس کی ماں، بچوں کو ماں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آج بھی ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا ستیلی ماں کا مطلب، اس کو بچے کو بھی اپنی ماں، یا ایک بات ہے ماں بڑی چیز ہے۔ قدر کرو جن کی ہیں، جن کی چلی گئی ہیں ان کو اب پچھتاوا لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ چھوٹا تھا، ماں اس کو جنگل میں چھوڑا باپ نے، لیکن اسماعیل کے دل میں محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، غیبانہ بھی محبت ہے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جب وہ ملے تو چمٹ گئے، جیسے اداسی تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اطاعت کی، باپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل ہم دین پر چلیں گے اللہ راضی ہوگا، لیکن ہم نے تو جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کی وکالت کرنے والے، اللہ رسول سے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر۔ افسوس ہے کہ ہماری حکومت وکالت کرتی ہے سود کی۔ دنیا کے عالمی ٹھگ یہودی، ان کا یہ نظام ہے۔ 70 سال ہو گئے، کھا لو۔ اللہ کہتا ہے ان لنا للآخرۃ والاولی، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ دنیا بنانی ہے تب بھی میں مولا سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے تب بھی میں مولا سے رابطہ کرو۔ رسول اللہ صاحب نے فرمایا سود گناہ کے 70 حصے کریں، 70واں حصہ ایسے جیسے اپنی ماں سے منہ کالا کرنا۔ کس منہ سے یہ سود کھاتے ہیں؟ بغیرت بن کر۔ اور حکومت نے اب اپیل کر دی ہے، یہی یہاں مسئلہ چل رہا ہے۔ خدا کر کے ایک فتویٰ آیا ہے اسلامی نجاتی کونسل کی طرف سے، اور انہوں نے ٹائم بھی دے دیا ہے، حالانکہ نہیں دینا چاہیے بھئی اپنے معاملات، سوچ فکر ہی نہیں ہے۔ یہی فکر ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہم اس کے نکلنے کی کوئی صورت بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجي اخواننا من السجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.